چاہتا ہے حجر اسود یہاں پر نیچے آ جاتا ہے، مقام ابراہیم اوپر اور نیچے چلا جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے، اوپر بھی چلا جاتا ہے۔ ہاں یہی وہ بندہ ہے جس وقت کوئی شخص سامنے آ جاتا ہے وہاں پر یہ ہاتھ لگاتا ہے، اسے شفا یاد کر دیا کرتا ہے۔ ذہن میں خیال آتا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو تخت بلقیس کو میری خدمت میں پیش کر دے۔ ایک جن اٹھتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضور ابھی آپ اٹھنے نہیں پائیں گے، میں تخت بلقیس کو خدمت میں پیش کر دوں گا۔ کتنی دیر ہے؟ ابھی 2-3 گھنٹوں کی بات ہے، اور یہاں سے 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ کوئی بڑی بات ہمارے نظر میں ہے کہ یہ تو بڑی بات ہے، مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سست رفتاری ہمیں نہیں چاہیے، اور بھی اٹھے کہ جو اس سے بھی جلدی لے آئے۔ ایک بندہ اٹھتا ہے، ملنگ سا بندہ ہے، فقیر منش ہے، اٹھ کر عرض کرتے ہیں حضور انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور یہاں گھنٹوں کی بات نہیں ہے، حضور ابھی آپ آنکھ کو جھپکنے نہیں پائیں گے کہ تخت بلقیس کو خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ہواؤں کی تسخیر یہ بھی انسان ہے، اللہ رب العزت نے ہواؤں کی تسخیر عطا کر دی ہے۔ اے بندہ سوچ تو صحیح، کسی کو کچھ مل گیا، کسی کو کچھ مل گیا، ذہن میں خیال آتا ہے تو انسان ہی، ہمارے نبی کو کیا ملا ہوگا؟ یہ چوتھا مرحلہ ہے، چوتھا مرحلہ ہے گفتگو کا۔ سارے نبیوں کو کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا، دل میں خیال آیا مولا ہواؤں کی تسخیر کسے دے دی؟ مولا ہاتھ لگا کر شفا دینا کسی اور نبی کو اختیار دے دیا۔ مولا جب یہاں پر کسی نے ایڑی کو رگڑا وہاں سے چشمے جاری ہو گئے، کسی نے پتھر پر عصا کو مارا وہاں سے چشمے جاری ہو گئے۔ مولا یہ تو فرما ہمارے نبی کے حصے میں کیا آیا ہے؟ اگر مولا کہہ دیتا کہ میں نے اسے ہواؤں کی تسخیر دے دی تو دوسرے اور بہت سی چیزیں رہ جاتی، اگر دوسری چیز کو ذکر کیا جاتا تو پھر تیسری رہ جاتی، تیسری کو ذکر کیا جاتا، چوتھی پانچویں رہ جاتی۔ رب ذوالجلال نے سارا قصہ تمام کر دیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب وہ بھی انسان تھے، تو بھی انسان ہے، ان کے دامن میں نے کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، مگر تو ایسا انسان ہے کہ جو کچھ میں نے سب کو دیا ہے وہ سارے کا سارا میں نے تیرے دامن میں ڈال دیا ہے۔ اے بندہ خدا، یہی وجہ ہے کہ سرکار دو سرا کو ہر وہ مقام ملا ہے جو کسی بھی نبی کو ملا ہے، وہ سارے کا سارا سمیٹ کر رب ذوالجلال نے آمنہ کے لال کے دامن میں دے دیا۔ اور اتنا بڑا اس انسان کا مقام ذرا دیکھیں، اس انسان کا مقام، اللہ اکبر، مدینہ منورہ کی گلی میں کھڑے ہوئے، نماز سے فارغ ہو، فرمایا دنیا والو انی رأیت الجنت، کائنات کے والی دوران نماز کبھی ہاتھ کو اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں۔ حضور آج کیسی نماز تھی؟ کبھی ہاتھ اوپر، کبھی ہاتھ نیچے، کبھی نگاہ اوپر، کبھی نگاہ نیچے، اور یہ میں بغیر کسی مسل کی تفریح کے سب کے لیے دعوت فکر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے تیرے نبی کو وہ مقام دیا ہے۔ سن، یہ مظہر فرید کے پیٹ کی بات نہیں ہے، الجامع صحیح البخاری کی روایت ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں انی رأیت الجنت، کھڑا مدینے کی گلیوں میں تھا مگر خدا کی قسم جنت الفردوس کے جلووں کو دیکھ رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد النبی۔ حضور ہاتھ کو اوپر نیچے کس لیے کر رہے تھے؟ فرمایا فتناولت منہا انقودا لو اخذت منہا انقودا لاکلت ما بقیت الدنیا۔ فرمایا کہ جب میں نے جنت کو دیکھا، جنت کی بہاروں کو دیکھا، مرغزاروں کو دیکھا، حوران جنت کو دیکھا، غلمان بہشت کو دیکھا،
جب میں نے جنت کی فضاؤں کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں درخت لگے ہوئے ہیں، درختوں پر کچھ پھل لٹک رہے ہیں۔ میرے صحابہ، جب میں نے درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کو دیکھا تو مجھے تم یاد آ گئے، تو میں نے ہاتھ اوپر اس لیے کیا، میں جنت میں لگے ہوئے پھلوں کو توڑنے لگا تھا۔ لو اخذت منها عنقودا، تم نے فرمایا یہ ایک انسان کی بات ہے، فرمایا کہ اگر میں اسے توڑ لیتا، اگر میں اسے پکڑ لیتا، دست مصطفیٰ سے لگنے والا وہ پھل تم ساری زندگی کھاتے رہتے، آنے والی نسلیں کھاتی رہتی، قیامت تک بھی کھاتے رہتے، یہ کبھی ختم ہونے کا نام نہ لیتا۔ یہ انسان کا مقام ہے۔ یہ آمنہ کے لال، یہ بھی ایک انسان ہے، ان کا مقام یہ ہے اور ان کا مقام یہ ہے۔ سرکار دوسرا ایک بات کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ یار سوچ تو صحیح، آپ خود سمجھدار بیٹھے ہیں کہ کوئی شخص آج تجزیہ کر کے کہہ دے کہ جنت الفردوس اتنے ہزار میل کے فاصلے پر ہے، یقیناً کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہی جنت ہزاروں میلوں سے اوپر، لاکھوں میلوں سے بھی آگے، اس سے بھی آگے ہے، انسانوں کے تخیلات سے بھی اوپر۔ کہاں جنت ہے جو آمنہ کے لال، عبداللہ کے راج دلارے، کائنات کے آقا، امام الانبیاء، اے بندہ خدا جو فرش زمین پہ کھڑے ہو کر جنت الفردوس کے باغات کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر لٹکے ہوئے پھلوں کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہاں پر بہاروں کو دیکھ سکتے ہیں، اس بات پر یقین کر لے کہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہم غلاموں کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ محبت کے ساتھ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کی نظر ہے۔ حضرت سماعت کا بھی اندازہ کر، یہ مظہر فرید کی اپنی طرف سے بات نہیں، سرکار دوسرا نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام جلوہ افروز فرمایا، کوئی آواز سنائی دی تمہیں؟ اتدرون ما ھذا، جانتے ہو آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ ورسولہ عالم، حضور ہمیں کچھ پتہ نہیں، آپ بہتر جانتے، اللہ بہتر جانتا۔ فرمایا سنو، ھذا حجر رمی بہ منذ 70 خریفا فہو یہوی فی النار الآن حتی انتہا الی قارہا۔ فرمایا سنو، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر کو جہنم کے اوپر والی سطح سے پھینکا گیا، 70 سال تک مسلسل سفر کرتا رہا، 70 سال تک سفر کرتا رہا، آج 70 سال کے بعد وہ جہنم کی نچلی سطح پر جا کر گرا ہے، آواز وہاں پیدا ہوئی ہے اور میں مصطفیٰ نے اسے سماعت کر لیا ہے۔ اسے پتہ یہ چلا اللہ کے نبی، یہ حضرت انسان، فخر کائنات، یہ صرف ایسی بات نہیں کہ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں آپ کی بات کو، بلکہ 70 سال پہلے کوئی کام ہو رہا تھا، میرا مصطفیٰ اسے بھی ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اور نگاہ کا اتنا بڑا کمال ہے، یہ مقام انسان ہے۔ سن، حضور فرماتے ہیں واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم ولا خشوعکم۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، چہرہ میرا سامنے تھا، آنکھیں میری سامنے تھیں، مگر خدا کی قسم ہے کہ میں تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھ رہا تھا، میں تمہارے سجدوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ عجیب سی بات ہے، فرماتے ہیں خدا کی واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم ولا خشوعکم۔ جب تم رکوع کرتے تھے میں اسے بھی دیکھ رہا تھا، جب تم سجدہ کرتے تھے میں اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ بات یہاں پر ظاہری حرکت کی نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو خیال تمہارے دل میں پیدا ہو رہا تھا میں مصطفیٰ اسے بھی ملاحظہ فرما رہا تھا۔ یہ مقام انسان ہے، اس کا مطلب بندے بندے میں فرق ہوتا ہے، سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے، بندے بندے میں فرق ہوتا ہے، اور اتنا بڑا فرق ہے، ذرا دیکھ تو صحیح، اللہ اکبر، یہ ایک بندے کا مقام ہے، یہ ایک بندے کا کمال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک انسان ہے، چلتے الجامع صحیح للمسلم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انی
لعارف حجرا بمکہ تھا کان یسلم علی قبل ان ابعث، فرمایا کہ جب میں مکہ کی سرزمین سے چلتا تھا، گلیوں محلوں سے چلتا تھا، پہاڑوں کے دامن کے قریب سے گزرتا تھا، تو خدا کی قسم جب وہاں سے چلا کرتا تھا تو وہاں کے پتھر جھک کر مجھ مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ بتاؤ، یہ بھی تو انسان ہے۔ اس انسان کا حال یہ، اے بندہ خدا، آج بھی مشکات المصابیح کو اٹھاؤ، ایک بھیڑیا آیا، یہودی کی بکری کو اچھ کر لے گیا، یہودی نے پکڑ لیا، بھیڑیا سامنے بیٹھ گیا، فصیح عربی میں کلام کرنے لگا، حیران ہو گیا کہ ایسی بات، جانور ہو کر باتیں کر رہا ہے۔ جب یہودی نے یہ تعجب کیا تو اس بھیڑیے نے عربی میں کہا، لا تعجب ان عاجب من هذا یخبرکم بما مضى وما هو کائن الى یوم القیامہ۔ اس نے کہا کہ میں انسانوں کی طرح عربی میں بات کر رہا ہوں، تعجب نہ کر، ان عاجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين یخبرکم بما مضى وما هو کائن بعدکم۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آنے والا آ گیا ہے،